بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ کل آپ کو عملی کتاب حصہ بے کا جو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا یقیناً تمام بچوں نے کر لیا ہوگا۔ آج آپ کو درسی کتاب کا کام کروایا جائے گا۔ اب چلتے ہیں درسی کتاب کی جانب۔ عزیز طلباء، آج آپ ایک نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے خراب ہے۔ شاعر کا نام نیاز سواتی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ اس نظم کو پڑھنے کے بعد یہ جان لیں گے مزاحیہ انداز میں بھی معاشرے پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کی جائے گی، پھر اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی اور تفہیم۔ کھانے کو مل رہا ہے جو کھانا خراب ہے، اس واسطے تو حال تمہارا خراب ہے۔ ہر اہلیہ کی خو ہے کہ شوہر سے یہ کہے، بازار سے جو لائے ہو سودا خراب ہے۔ کہتے ہیں جب گوالے سے پتلا ہے دودھ کیوں، کہتا ہے ہم سے بھینس کا چارہ خراب ہے۔ وہ کھا گیا ہے میرے بھی حصے کی سب غذا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ معدہ خراب ہے۔ کرنے لگا علاج میرا جب سے ڈاکٹر، پہلے سے میرا حال زیادہ خراب ہے۔ ہر چند حال ہی میں بنایا گیا ہے وہ، پھر بھی ہمارے گاؤں کا رستہ خراب ہے۔ ایسا کوئی نہیں جو کہے میں ہوں خود خراب، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ دو ایک ہی مشین کے پرزے نہیں خراب، اب تو نیاز آوے کا آوا خراب ہے۔ تمام بچے اسی طریقے سے ترنم کے ساتھ اس کو پڑھیے گا، کیونکہ نظم کو ترنم کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ اب اس کی تفہیم و مشکل الفاظ کے معنی۔ شعر نمبر 1۔ کھانے کو مل رہا ہے جو کھانا خراب ہے، اس واسطے تو حال تمہارا خراب ہے۔ کھانا خوراک، خراب تباہ، واسطے ذریعے، حال حالت۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں موجودہ دور میں ملاوٹ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، جس کی وجہ سے جو بھی ہم کھانا غذائیں کھا رہے ہیں بجائے صحت مند کے ہمیں بیمار کر رہی ہیں۔ شعر نمبر 2۔ ہر اہلیہ کی خو ہے کہ شوہر سے یہ کہے، بازار سے جو لائے ہو سودا خراب ہے۔ اہلیہ بیوی، خو عادت، سودا سامان۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں ہر بیوی کی یہ عادت بن چکی ہے، جب بھی سامان شوہر گھر میں لے کر داخل ہوتا ہے تو بیوی کہتی ہے یہ سامان ناقص ہے، یہ سامان ناقص ہے، تو وہ بیوی کی بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو عمدہ سامان خرید کر لایا ہوں۔ حقیقت میں شوہر کا قصور نہیں، بازار میں تمام اشیاء خراب ہیں۔ شعر نمبر 3۔ کہتے ہیں جب گوالے سے پتلا ہے دودھ کیوں، کہتا ہے ہم سے بھینس کا چارہ خراب ہے۔ گوالا دودھ بیچنے والا، چارہ گھاس۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں جب بھی گوالے سے کہا جائے بھائی دودھ ٹھیک نہیں ہے، پتلا ہے، تو وہ یہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے اس میں میرا قصور نہیں، ارے بھائی یہ جو چارہ بھینس کھاتی ہے وہ چارہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ شعر نمبر 4۔ وہ کھا گیا ہے میرے بھی حصے کی سب غذا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ معدہ خراب ہے۔ غذا خوراک، معدہ پیٹ کے اندر تھیلی نما عضو۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دوست احباب مل کر کھانا کھائیں، ان میں سے ایک دوست کھانا زیادہ کھا کر آگے سے یہ کہے میرا معدہ خراب ہے۔ اب معدہ خراب ہونے کی حالت میں وہ ہم سب کے حصے کا کھانا کھا گیا، اگر معدہ ٹھیک ہوتا وہ مزید کتنا کھاتا۔ شعر نمبر 5۔ کرنے لگا علاج میرا جب سے ڈاکٹر، پہلے سے میرا حال زیادہ خراب ہے۔ علاج معالجہ، میرا کا مخفف، ڈاکٹر معالج، حال حالت۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں نے علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کیا تو ڈاکٹر نے مجھے جو دوا دی، اس دوا کو کھانے کے بعد بجائے صحت یاب ہونے کے میں مزید بیمار ہو گیا، کیونکہ وہ دوا ٹھیک نہیں تھی۔ شعر نمبر 6۔
ہر چند حال ہی میں بنایا گیا ہے وہ، پھر بھی ہمارے گاؤں کا رستہ خراب ہے۔ ہر چند کا معنی ہے کیسا ہی، حال حالت، رستہ راستہ۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب رستے کو چند روز قبل بنایا گیا، اس کے بعد اس کی خستہ حالت، تو پتہ یہ چلا کہ بنانے والے ٹھیکیدار نے ناقص مٹیریل کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے رستہ بہت جلد خراب ہو گیا۔ شعر نمبر 7۔ ایسا کوئی نہیں جو کہے میں ہوں خود خراب، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ شخص، آدمی، زمانہ، دور۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں اس نفسا نفسی کے زمانے میں ہر شخص اپنے آپ کو خرابی کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ ہی خراب ہو چکا ہے، حالانکہ اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جو آج وہ دوسروں کو یعنی زمانے کو وہ الزام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ زمانہ ہی خراب ہو چکا ہے۔ آخری شعر، دو ایک ہی مشین کے پرزے نہیں خراب، اب تو نیاز آوے کا آوا خراب ہے۔ نیاز، تخلص، جیسا کہ کل آپ نے عملی کتاب میں پڑھا، اس میں عالم کی اقسام میں تخلص کی علامت جو میں نے وہاں پر نشاندہی کی تھی اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آوے کا آوا بگڑنا۔ آوے کا آوا بگڑنے کا مطلب یہ مکمل طور پر خراب ہونا۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی مشین کی تیاری میں یعنی مختلف پرزے استعمال ہوتی ہیں، اگر ایک پرزہ بھی خراب ہو جائے تو مشین قابل استعمال رہتی ہے اور ان پرزوں کی مرمت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ساری مشین خراب ہو جائے تو پھر پرزے ٹھیک نہیں کیے جاتے بلکہ مشین تبدیل کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی معاشرے کا ایک آدمی تباہ حال ہو تو اس کی اصلاح ممکن ہے، لیکن اگر سارا معاشرہ تباہ ہو جائے تو اس کی اصلاح کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اس شعر میں یہی بتایا گیا کہ پورا معاشرہ ہی خراب ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھی ریڈنگ کے بعد مشکل الفاظ کے معنی اور تفہیم۔ اب آپ مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ آپ عملی کتاب پر دیکھ رہے ہیں یہ 15 الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کے معنی تو یہ ہدایت دی جاتی ہے بچوں کو فیروز اللغت کی مدد سے لکھیں۔ اگر کسی بچے کو فیروز اللغت کی مدد سے ان 15 الفاظ کے معنی لکھنا مشکل ہوں تو پھر آپ یعنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 140 پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے الفاظ کچھ یہ لکھ دیے، ایک یہ نیچے لکھا ہوا، باقی الفاظ یہ ہیں۔ ان الفاظ کے معنی آپ تمام بچے نوٹ پر لکھ لیں گے۔ لکھنے کے بعد آپ نے انہیں یاد کرنا ہے۔